دوسرا کہ اس کام کو اکرام کے ساتھ چلاؤ، کہ جن کو دعوت دو، جن کو اس کام میں لگانا چاہتے ہو، کہ اس کے ساتھ اکرام کرو، ہاں اس کے ساتھ احسان کرو، اس کے ساتھ سلوک کرو۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ہے، کیا حکم ملا؟ کہ انصاف سے رہو، یہ حکم آپ کو ملا ہے کہ نبی انصاف سے رہو۔ امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف سے رہو۔ تو انصاف کرنا فرض ہے، انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا، قاعدہ ہے کہ انصاف نہیں ہوگا تو پھر ظلم ہوگا۔ تو نبی کو حکم ہے کہ انصاف کرو تاکہ ہر ایک کو حق ملے، اور انصاف سے آگے، کہ انصاف سے آگے احسان ہے، کہ انصاف بھی کرو اور احسان بھی کرو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دے گا آپ کو انصاف کرنے کا، اور اللہ آپ کو حکم دے گا احسان کرنے کا، کہ بندوں کے ساتھ انصاف سے رہو، بندوں کے ساتھ احسان بھی رہو۔ تول کے دو اور جھکنا دو، یہ دو حکم ہے، کہ زن و ارجع، حدیث شریف میں کہ تول کے دے اور جھکتا دے۔ تول کے دینا یہ انصاف واجب ہے، کیوں؟ پیسے لیے ہیں، تول کے برابر دو، اور جھکتا دو یہ احسان ہے۔ تو بندوں کے ساتھ، کہ بندوں کے ساتھ انصاف سے رہو، بندوں کے ساتھ احسان سے رہو، ہاں تاکہ ان میں جوڑ پیدا ہو جائے۔ ہاں اور اللہ کے ساتھ، کہ اللہ کے ساتھ اخلاص سے رہو، اس کے ساتھ کہ اللہ کو اپنا اخلاص دکھاؤ، اللہ کو اپنا ایمان دکھاؤ، کہ ایمان اخلاص ہے، اخلاص ایمان ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو ایمان ہے وہ اخلاص ہے، جو اخلاص ہے وہ ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اخلاص دکھاؤ، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میری عبادت اخلاص کے ساتھ کی جائے گی۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ ان کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کریں گے، کس حالت میں؟ کہ اخلاص کی حالت۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ یہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے۔ یہ بڑا درجہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا حکم پورا ہوا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا حکم ادا کر دیا، کہ یہ بڑی بات ہو گئی۔ کہ ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا بڑی بات ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی بات میں نے سنائی تھی شروع میں، کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ کہ اللہ کا ناراض ہونا۔ جیسے اللہ کا ناراض ہونا خطرناک ہے، اس طرح اللہ کا راضی ہو جانا کہ بڑی بات ہے، کہ اللہ راضی ہو گیا۔ ہاں تو ہم کو یہ دعوت دی ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے آپ کو اللہ کی رضا والے راستے پر ڈالنا۔ کیوں؟ کہ اللہ راضی ہو گیا تو سارے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہنچ کر جو بیان دیا تھا پہلا، اس بیان میں یہ بات کہی تھی۔ کیا بات کہی تھی؟ کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ۔ یہ فرمایا تھا کہ یاد رکھو، جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ ہاں یہ ساری چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جی ہاں، ساری چابیاں، سارے خزانے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کریں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کریں گے۔ کہ اللہ راضی ہو گیا تو جنت آپ کو لینے کے لیے تیار ہو جائے گی، کہ ان کو میرے پاس بھیج دیجیے، وہ جنت مانگ رہا ہے۔ جب کوئی اپنی جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ یہ مانگ رہا ہے مجھ کو، تو آپ مجھے اس کو دے دیجیے، جنت آپ کے ساتھ ہے۔ جیسے کوئی دستخط کرے، کوئی عرضی کرے پھر نہیں دستخط، تو جنت آپ کی دستخط کرے گی، ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، مجھے اس کو دے دیجیے۔ اور کوئی جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ سے بچا لیجیے، اس کو میرے پاس نہ آنے دیجیے۔ یہ حدیثوں میں ہے، یہ حدیثوں میں ہے، یہ معاملہ ہے۔ کیوں؟ کہ یہ صحیح کر رہا ہے، تو صحیح کر رہا ہے تو سب آپ کے ساتھ، جنت بھی آپ کے ساتھ، دوزخ بھی آپ کے ساتھ۔ کہ میرے پاس یہ لوگ نہ آئے، دوزخ ہے اور جنت کا یہ لوگ میرے پاس آئے۔ اس کو حضور نے فرمایا تھا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا۔ یہ مدینے والوں کو یہ بات سمجھائی۔ ہاں اور یہی بات ہم کو بھی سمجھنی ہے کہ ہم اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح رکھیں، پھر کہ سارے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ لوگ حالات سے آج پریشان ہیں، جی ہاں دنیا میں، ہاں تو اس کا علاج بتایا کہ اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کرو، ہاں اس کی کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صحیح ہو جائے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کیسے صحیح ہوگا؟
کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے اور پسند کر کے دین دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تم کو دین اسلام دیا ہے، پسند کر کے دیا. جیسے کوئی آپ کا دوست کوئی چیز پسند کر کے لایا کہ میں آپ کے لیے پسند کر کے لایا ہوں، تو یہ اعزاز ہے، عزت ہے کہ میں نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے. ہماری عزت ہے یہ کہ اللہ نے ہمارے لیے دین پسند کیا. جب اللہ نے ہمارے لیے دین پسند کیا ہے تو اللہ بے دینی کیسے پسند کریں گے؟ اس لیے بے دینی سے اللہ سب ناراض ہے کہ ہم نے پسند کر کے دین دیا ہے. اس لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. توبہ کا دروازہ کھلا رکھا جب تک کہ سورج ادھر سے نہ نکلے. ہاں، جب کبھی کوئی توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا. ہاں، ایمان لاوے توبہ کرے. کافر کی توبہ نہیں، ایمان والے کی بات ہے. کافر پہلے کفر سے توبہ کرے، کافر پہلے کفر سے توبہ کرے کہ اللہ اس کا کفر معاف کر دیں گے. توبہ کی اس نے. اور مسلمان کہ مسلمان اپنے فسق و فجور سے، اپنی غلطیوں سے توبہ کرے. ہاں، توبہ کرنے والے کہ توبہ کرنے والوں کے لیے جنت ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان مال کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ان کی جان مال کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے. تو پھر ان کو کیا کرنا ہے؟ تو آگے آیتوں میں التائبون العابدون السائحون الرائحون، یہ آیت ہے کہ یہ جب اللہ سے معاملہ ہوا ہے تو یہ سب سے پہلے توبہ کرے. توبہ کے معنی ہے واپس آنا. عربی میں گناہ میں چلا گیا تھا، نافرمانی میں چلا گیا تھا، اب واپس آیا ہے اللہ کی طرف کہ اب نہیں کروں گا، غلطی سے چلا گیا ہوں، واپس آیا ہوں. سمجھے نہیں؟ اس لیے توبہ کرنا فرض ہے. توبہ کرنا فرض ہے. گناہ میں رہنے کی اجازت نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے. گناہ میں سے نکل آؤ اور توبہ کرو کہ اب نہیں جائیں گے. اور توبہ کر کے دوسری صفت کہ اپنے اندر عبادت کی صفت پیدا کرو. التائبون العابدون، توبہ کرنے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے. کہ توبہ کرنے کے بعد اپنے ذمے اللہ کی عبادت لو. اللہ کی عبادت میں اللہ کے فرائض ہیں کہ جو جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں وہ اس کی ادائیگی ہے. وہ چیز ہمارے اوپر باقی نہ رہے، کوئی فرض ہمارے اوپر باقی نہ رہے. ہاں، ہمارا ہر ساتھی اس بات کی کوشش کرے کہ وہ صاحب ترتیب رہے. کیا رہے؟ صاحب ترتیب. صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں کہ اس کے ذمے کوئی نماز باقی نہیں ہے. جو غفلت میں چھوٹ گئی تھی وہ بھی پڑھ لی. اب جتنی نئی زندگی آئے گی نئی نماز آئے گی، کوئی نماز باقی نہیں ہے. اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں. تو اپنا ساتھی خاص طور سے جو لوگوں کو نماز کی اور مسجد کی دعوت دیتے ہیں ان کے ذمے کوئی نماز باقی نہیں رہنی چاہیے. اپنی چھٹی ہوئی نمازیں پڑھے، اس کا کوئی عذر چلے گا نہیں، کیونکہ نماز کا حساب پہلے ہوگا. نماز کا حساب پہلے، سب سے پہلے ایک آرڈر کھولے گا نماز لاؤ. تو یہ ہے کہ اپنے اندر کوئی ہمارے ذمے کوئی نماز باقی نہ رہے. سب نمازیں چھٹی ہوئی تھی پڑھ جہالت سی، تو توبہ بھی کر لیں، اپنی چھٹی ہوئی نمازیں ادا کر لیں. اس طرح ہر ساتھی لوگوں کو جس طرح دعوت دیتے ہیں اپنے آپ کو صاحب ترتیب بنا کر کے چلائیں کہ ہماری ذمہ الحمدللہ کوئی نماز نہیں ہے، سب چھٹی ہوئی پڑھ لی. اب جو زندگی آئے گی اس میں جو نماز آئے گی وہ ادا کریں گے. یہ ضروری ہے. ہاں، کیوں کہ ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. اور نماز جو چھٹی ہوئی تو چھوٹ گئی، اور جو نماز آئے گی کہ اس کو بعد جماعت پڑھیں.